हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। खातून जन्नत वो खातून थी कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो इनाम अता फरमाया था। जब आपका इंतकाल का वक्त हुआ तो आपने अस्मा बिनते उमैस को बुलाया, चूँकि बुखारी शरीफ के अंदर है हजूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये किसी काम के लिए आई, तो आप उस वक़्त हज़रत आयशा के हुजरा में थे। तो आयशा सिद्दीक़ा आपके पास बैठी हुई थी। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? आपने फरमाया बिल्कुल। फरमाया जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ फिर उससे भी तुम्हें मोहब्बत करनी चाहिए। कहा आप किससे मोहब्बत करते हैं? फरमाया मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला को ये अल्फाज आपने बयान फरमाए। हज़रत फातिमा के लिए हजूर अलैहिस्सलाम ने 3 जगह, तिरमिज़ी के अंदर, मिशकात के अंदर, मुस्लिम के अंदर 3 हदीसें मुख्तलिफ हैं। आपने फरमाया अल फातिमतु बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो फातिमा को तकलीफ देगा वो मोहम्मद को तकलीफ देगा। फिर तिरमिज़ी के अंदर अल्फाज हैं, फरमाया जो फातिमा से सुलह करेगा वो मोहम्मद से सुलह करेगा, जो फातिमा से जंग करेगा वो मोहम्मद से जंग करेगा। फिर आपने फरमाया जो जिससे फातिमा नाराज होगी उससे मोहम्मद नाराज होगा। अब ये हजूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ अहादीस के अंदर इन अल्फाज को बयान किया। और फतह मक्का के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमीला बिनते अबी जहल से निकाह का इरादा किया, तो हज़रत फातिमा नाराज हो गई। तो उस मौके पे हजूर ने यह जुमला कहा अल फातिमतु बिज़अतुम मिन्नी, कि जो इसको मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो इसको तकलीफ देगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देगा। हजूर अलैहिस्सलाम मरज़ुल वफ़ात में थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह के हुजरा में थे। सैयदा तशरीफ़ लाई, हजूर अलैहिस्सलाम के पास बैठी हुई थी। हजूर अलैहिस्सलाम आपको कहा करीब हो जाओ, आपके कान में कुछ बोला, आपने रोना शुरू कर दिया। जब आपकी हालत थोड़ी सी अजीब हुई तो हजूर अलैहिस्सलाम ने करीब बुलाया, फिर कान में कुछ कहा तो आप मुस्कुरा उठी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने थोड़ी देर के बाद पूछा, आपने फरमाया वो अमानत है, मैं हजूर अलैहिस्सलाम का राज नहीं बता सकती। जब आपकी रहलत हो गई तो बाद में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के पूछने पर आपने फरमाया, हजूर ने मुझे फरमाया था कि जिस मरज़ में मैं मुब्तला हूँ इसी बीमारी में तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, यानी इंतकाल हो जाएगा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली के पास आए थे। इन्नी आलमु, वो कहने लगे इन्नी आलम मौता कुरैश, कहने लगे मैं कुरैश के बड़े लोगों की मौत का सबसे ज़्यादा आगाह हूँ। हज़रत अब्बास कहने लगे हज़रत अली से। ये अल्फाज इमाम मुस्लिम ने नकल फरमाए हैं हदीसे कलम दवात पर। किरतास, हदीसे किरतास वो अलग मैं बताऊँगा इंशाल्लाह आपको उसकी पूरी तशरीह, जिस पे एतराज़ करते हैं। तो आपने फरमाया मैं ज़्यादा जानता हूँ कुरैश कैसे मरते हैं। बड़े कुरैश के हमारे अबू जो है ना अब्दुल मुत्तलिब से लेकर उनसे पहले भी बड़े हमारे फौत हुए। हमारे ख़ानदान के लोग जो फौत होते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा आगाही है बेटा। हज़रत अली से कहने लगे मैं जानता हूँ इस वक़्त हजूर अलैहिस्सलाम की जुदाई का वक़्त है, उनके आसार ऐसे हैं वफ़ात के। तो वो आसार सैयदा फातिमा को हजूर ने बताए। आप रोई, हजूर ने करीब किया, फरमाया कि तुम जन्नत की औरतों के सरदार बन के सबसे पहले मुझसे मिलोगी। अब हजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। आपके विसाल के बाद सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो टूट गई। 6 माह जिंदा रही टोटल, लेकिन सेहत में नहीं रही। सारे 6 माह रोते हुए गुजारे। बाग़ फदक का मामला पेश आया। हजूर अलैहिस्सलाम को खैबर में एक बाग मिला था जिसे बाग़ फदक बोलते हैं। वो माले गनीमत में नहीं मिला था, माले फ़ई में मिला था। माले फ़ई और गनीमत का फ़र्क है।
مال غنیمت اس کو کہتے ہیں جو لڑ کے جنگ کر کے کافروں سے حاصل کیا جائے، کافر چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ مال فی اس کو کہتے ہیں جو لڑے بغیر مل جائے، جیسے ابھی طالبان کو ڈالروں کے کمرے بھرے ہوئے ملے ہیں افغانستان کے اندر، اسلحہ ملا ہے لڑے بغیر، مال فی سے بولتے ہیں۔ اور غنیمت اس کو بولتے ہیں جو لڑ کے ملے۔ مال فی میں فدق آیا تھا باغ، اور اس کا جو پیسہ آتا تھا اس سے آمدن، وہ اہل بیت میں تقسیم ہوتی تھی۔ اور اہل بیت کے جتنے لوگ تھے، بنو ہاشم الگ ہیں، اہل بیت میں 2 قسمیں ہیں، تو حضور علیہ السلام کی بیویوں کو بھی ملتا تھا، حضور کی بیٹی کو بھی ملتا تھا۔ اب وہ باغ جو آیا تو سیدہ فاطمہ وفات رسول کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس گئیں، جا کر کہنے لگیں ابو بکر ہمارے ابا فوت ہو گئے، میں اکلوتی ان کی بیٹی ہوں، ابھی باقی بیٹیاں بھی نہیں ہیں، بیٹے بھی نہیں ہیں، باغ فدق آپ مجھے وراثت میں دے دیں، وہ ہمارا ہے، اہل بیت کا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء کی امت پوری اولاد ہوتی ہے، نبی پوری امت کا باپ ہے روحانی، نبی کی جو وراثت ہے وہ علم ہے، وہ قرآن و سنت ہے، نبی کا مال وراثت نہیں ہوتا، وہ امت کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ حدیث کے یہ صحابی سارے راوی ہیں، سارے موجود تھے سننے والے حضور کی زبان سے۔ تو آپ بتائیں کہ باغ لیں گی یا اس کی آمدن کا اسی طرح آپ کو حصہ ملتا رہے؟ کسی حدیث کی کتاب میں، کسی تاریخ کی کتاب میں یہ بات نہیں کہ سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی، لا تعلقی کر لی، بلکہ غصے کے ساتھ واپس آئیں، یہ جملہ کہیں نہیں ہے۔ خاموشی سے گھر آ گئی اور 6 مہینہ اس کی آمدن کا حصہ وصول کیا، اور ابو بکر صدیق کی زوجہ بیوی فاطمۃ الزہرا کے ساتھ آ کے روزانہ بیٹھتی تھی، غم گساری کرتی تھی، جیسے کسی کی فوتگی ہو جائے تو اس کی جو سب سے قریبی ہوگی وہی اس کے پاس آ کر اس کو تسلی دے گی۔ آپ تاریخ الخلفاء اٹھا لیں، امام سیوطی کی نہج البلاغہ اٹھا لیں، اصول کافی اٹھا لیں، آپ دنیا کی کوئی بڑی کتاب اٹھا لیں، اس کتاب کے اندر آپ کو یہ ملے گا سیدہ کائنات رسول اللہ کی وفات کے بعد غم زدہ تھی، افسردہ تھی، بیمار پڑ گئی تھی، کھانا چھوڑ دیا تھا، گھر کے اندر مقید ہو گئی تھی، حضور کی یاد میں روتی تھی، لیکن سیدہ کی سب سے قریبی تسلی دینے والی غم گسار آپ کی جو سہیلی تھی وہ اسماء بنت امیس ابو بکر صدیق کی بیوی تھی۔ کہتے ہیں یہ دشمنی تھی، دشمن کی بیوی سے کوئی اس طرح اپنے گھر بلا کے راز و نیاز کرتا ہے؟ آپ اٹھائیں حق الیقین، آپ اس کے اندر یہ پائیں گے، آپ مشکات اٹھا لیں، اس کے اندر پائیں گے، آپ کو تاریخ اور حدیث کی بڑی کتب میں ملے گا سیدہ انتقال کرنے لگی، وفات ہونے لگی تو آپ نے فرمایا اسماء کو بلاؤ، اسماء کو بلاؤ۔ انتقال کے وقت اپنے دشمن کو لوگ بلاتے ہیں یا اپنے محب کو؟ آپ نے کہا اسماء کو بلاؤ۔ یہ اسماء پہلے جعفر طیار کی بیوی تھی جو علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں۔ جعفر طیار غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، ان سے نکاح حضرت ابو بکر نے کیا، ابو بکر کی وفات کے بعد انہی سے نکاح حضرت علی نے بھی کیا۔ اسماء بنت امیس کو بلاؤ، بلایا گیا، سیدہ نے فرمایا اسماء میں نے کپڑے بھی چینج کیے ہیں، غسل بھی کیا ہے، لیکن اگر غسل دینا پڑے تو مجھے غسل آپ نے دینا ہے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور خاتون میرا جسم دیکھے۔ اسماء مجھے ایک فکر ہے کہ میت اٹھائی جاتی ہے چارپائی پر تو لوگ دیکھتے ہیں فلاں عورت کی لاش جا رہی ہے، قد کا پتہ چل جاتا ہے، میرا قد کتنا تھا یہ بھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ مدینے کے اندر یہ بات بھی چل سکتی ہے رسول اللہ کی بیٹی کا قد اتنا تھا۔ اتنا حیا اور پردہ کرنے والی فاطمہ اسماء سے کہنے لگی میرے پردے کا مرنے کے بعد خیال کرنا۔ اسماء نے کہا فاطمہ صبر کرو، فکر نہ کرو، میں حبشہ ہجرت کرنے والی ہوں، اول ہجرت میں نے کی تھی جعفر طیار کے ساتھ، حبشہ کے اندر میں نے دیکھا تھا عورتوں کو کس طرح قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں، ایک
ڈولی سی بناتے ہیں، اس ڈولی کے اندر یعنی اوپر چادر ڈال کر عورت کی لاش کو لے کر جاتے ہیں۔ میں آپ کی میت کو ایسے لے کر جاؤں گی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑے گی۔ سیدہ نے فرمایا ایک احسان اور کرنا، جس کو مشکات کے اندر لکھا گیا، ابن کثیر نے اس کو بیان کیا اور دیگر ملا یخز الفقی کے اندر بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا میرا جنازہ ابھی رات کو اٹھا لینا، دن کا انتظار نہ کرنا، اس لیے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھے گا، بہت سی نظروں سے بچ جاؤں گی۔ مغرب کے بعد وصال ہوتا ہے، مغرب کے بعد انتقال ہوتا ہے، عشاء کے بعد جنازہ ہو جاتا ہے، نہ انتظار، اعلان نہیں۔ لوگ تو یہ وہ عورت تھی کائنات کی جس کے جنازے میں شریک ہونے والا بخشا جاتا تھی، یہ بات یا نہیں؟ سیدہ کے جنازے میں جو شریک ہوتا اللہ اس کی بخشش کرتے۔ آج ان کا نام لینے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ہم ان کی شان اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی محبوب بیٹی تھی، جو ان کی تعریف کرے گا اس سے رسول اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اب آپ کی رات کے وقت کفن اور غسل کس نے دیا؟ اسما نے، اسما بنت عمیس نے۔ جب جنازہ رکھا گیا، بقی قبرستان سامنے ہے، جنازے کی صفیں بن گئیں، ابو بکر صدیق نے فرمایا کشف الغمہ، بڑی ماہناز کتاب ہے روافظ کی، کشف الغمہ، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہے، میں ان کی کتاب سے بتا رہا ہوں۔ جنازہ رکھا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی زوجہ آپ کی ہے، بیٹی رسول اللہ کی ہے، ماں حسنین کی ہے، جنازے کا حق آپ کو ہے کہ ولی جنازہ پڑھائے، آپ مصلی پہ چلے جائیں اور جنازے کی امامت کریں۔ ابو بکر صدیق کا کلمہ سن کے حضرت علی شیر خدا غمزدگی میں آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگے ابو بکر میں کس طرح مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہوں؟ میں نے رسول اللہ کی زبان سے ایک بار نہیں 17 بار سنا کہ جس مجلس میں ابو بکر ہو کوئی مصلی پہ نہیں جا سکتا۔ ابو بکر مصلی کا امام ہے رسول اللہ کی زندگی میں، وہی خلیفہ اول ہے، وہی فاطمۃ الزہرا کے نماز جنازہ پڑھانے والا ہے۔ آپ کہیں کشف الغمہ والوں سے تم کہتے ہو جھگڑے تھے، جنازہ پڑھایا ابو بکر نے، غسل دیا ابو بکر کی بیوی نے، قبر میں کھودنے والے طلحہ تھے، کھودنے والے زبیر تھے، یہ سارے کام تو آل ابو بکر نے کیے، اور تم کہتے ہو جی آپس میں کیا تھا؟ جھگڑا تھا۔ انکار کوئی کر سکتا ہے جنازہ کس نے پڑھایا؟ کوئی انکار کر سکتا ہے کفن غسل کس نے دیا؟ تو اہل سنت آل فاطمہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔